نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا۔ میرے پیارے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے صحابہ کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ، ان کی شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے آیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سامنے آیا۔ آج آپ حضرات کے سامنے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کیا شان ہے، ان کا نبی سے کیا رشتہ ہے، وہ نبی سے کیسے پیار کرتے تھے، وہ قرآن کو کیسے پڑھتے تھے اور قرآن پر اور احادیث پاک پر کیسے عمل کرتے تھے، اس کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ نے پیغمبروں کا، نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ سب سے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو کہ آخری نبی ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے، یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے اور یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ اب آگے اس شریعت کا پھیلانا، اس دین کا آگے نشر کرنا، یہ تمام کا تمام حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے سے کرایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو 1,24,000 کم و بیش کی ایسی جماعت عطا فرمائی ہے کہ جو دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنے سینے سے لگاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم نازل فرماتے تھے، اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آتا تھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تمام کچھ چھوڑ کر کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر ہی بتا دیا کہ یہ جنتی ہیں، جتنے بھی صحابی ہیں تمام کے تمام جنتی ہیں۔ اور صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت کی ہو، ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو، اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابی یعنی ساتھی کو بولتے ہیں، جو آپ کا ہر دم کا ساتھی ہو، جو آپ کی ہر بات کو قبول کرنے والا ہو، جو آپ کی ہر بات کو ماننے والا ہو، جو اپنے بیوی بچوں سے زیادہ آپ کی باتوں پر عمل کرنے والا ہو اور آپ سے پیار کرنے والا ہو۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے کون محبت کرتا ہے اور کتنی محبت کرتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ اپنی بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ صحابہ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی اقتدا کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کسی ایک صحابی کی اقتدا کر کے آپ جنت کے راستے پر جا سکتے ہو، کسی ایک صحابی کی سیرت کو پڑھ کر کے اس پر عمل کر کے آپ جنت حاصل کر سکتے ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں۔ صحابہ کی سیرت کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنا ہے۔ جس چیز کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوتی ہے۔
مدینے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی تو مدینے کی فضیلت بیان کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنا ہے۔ مکے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتی ہے تو مکے کی فضیلت اور مکے کا تذکرہ کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور سیرت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تھا، پکا تھا۔ آپ کا رشتہ، صحابہ کا رشتہ آپ سے، اپنی جان سے، اپنے اولاد سے زیادہ تھا۔ اس لیے صحابہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، ان کے قول کو، ان کے فعل کو، ان کے عمل کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو پڑھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو پڑھیے کہ کس انداز سے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر ان کو منصب امامت سے نوازا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی آخری زمانے میں، آخری وقت میں، تو امامت کا فریضہ جو سونپا ہے وہ کس کو سونپا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ میرے نائب، میرے بعد خلیفہ جو ہوں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے۔ آج بہت سے حضرات تبرہ کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ان سے بڑھ کر بتاتے ہیں۔ حضرت علی کی شان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی بیٹی دی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے، بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے کہ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، ہم ان کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، وہ آپ کے داماد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے شوہر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا مقام عطا فرمایا، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے شیعہ حضرات کا، اور جو آپ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ اہل بیت کی حضرت علی کی شان اونچی ہے، ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ جنگ کا واقعہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ اے صحابہ، اپنے اپنے یہاں سے مال لاؤ، ہم کو مال کی ضرورت ہے، ہمیں کفار کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو تمام صحابی اپنے گھر سے مال لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے کمائی کا آدھا مال لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جتنا ان کے پاس تھا، اپنے بیوی بچوں کے علاوہ جتنا مال و دولت تھا، تمام کا تمام لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور لا کر کے رکھ دیا۔ اور یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت کے اندر سوئی بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ میں نے یہاں سوئی رکھی تھی، کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج میری شان ابو بکر سے بڑھ جائے گی، آج میرا مال زیادہ ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بدل دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر کیا آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں، آدھا آپ کے پاس لایا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا، اور ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے گھر اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ اور اس کا تذکرہ چھوڑ کر کے آیا ہوں، گھر کے اندر جتنا مال تھا تمام کا تمام لے کر کے آیا ہوں۔ یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت ابو بکر صدیق کو دنیا کے اندر سلام کہلوایا ہے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو دنیا کے اندر نبیوں کے بعد سلام کہلایا ہو، صرف سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔
اور حضرت عمر فاروق کی شان یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جس راستے سے اس راستے سے شیطان بھی دور ہٹ جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق کو مانگا تھا دعاؤں میں، اور اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے 2 عمر میں سے کوئی بھی عمر دے دے، تو اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا تھا۔ اور پھر ان کا یہ واقعہ مشہور ہے اسلام لانے کا کہ ان کے بہنوئی اور ان کی بہن ایمان لا چکی تھی، وہ گھر گئے تو وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مارنا شروع کر دیا، اپنے بہنوئی کے گالوں پر اتنے تھپڑ مارے کہ خون چلنا شروع ہو گیا۔ ان کی بہن بیچ میں آئی تو ان کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پیٹا، لیکن بعد میں خیال آیا آپ جو پڑھ رہے تھے ذرا مجھ کو لا کر کے دکھائے تو کیا چیز کی آپ تعلیم کر رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ آپ ناپاک ہے، پہلے غسل فرما لیجئے، وضو فرما لیجئے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہ دیں گے۔ تو ان کی بہن نے قرآن شریف لا کر کے دیا، طٰہٰ ما انزلنا کی آیات تھی، اور وہ پڑھ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہوا۔ یہ پڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، آپ کی خدمت میں آئے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے اور فرمایا کہ آج کے بعد اسلام کی شان بڑھ گئی، اور آج کے بعد ہم بیت الحرام میں جا کر کے نماز ادا کریں گے۔ یہ ہے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ہم پڑھیں اور ان کو سیکھیں اور